اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی، جس کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 190 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ فرمان علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ آیت نمبر 190۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ شان نزول 6 ہجری میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس سال سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے بقصد عمرہ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مشرکین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا اور اس پر صلح ہوئی کہ آپ سال آئندہ تشریف لائیں تو آپ کے لیے 3 روز مکہ مکرمہ خالی کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اگلے سال 7 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ قضاء کے لیے تشریف لائے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1400 کی جماعت تھی۔ مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ کفار وفائے عہد نہ کریں گے اور حرم مکہ میں شہر حرام یعنی ماہ ذی-القعدہ میں جنگ کریں گے اور مسلمان بحالت احرام ہیں۔ اس حالت میں جنگ کرنا گراں ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت سے ابتدائے اسلام تک نہ حرم میں جنگ جائز تھی، نہ ماہ حرام میں، نہ حالت احرام میں۔ تو انہیں تردد ہوا کہ اس وقت جنگ کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کی معنی یا تو یہ ہے کہ جو کفار تم سے لڑیں یا جنگ کی ابتدا کریں تم ان سے دین کی حمایت اور اعزاز کے لیے لڑو۔ یہ حکم ابتدا اسلام میں تھا، پھر منسوخ کیا گیا اور کفار سے قتال کرنا واجب ہوا، خواہ وہ ابتدا کریں یا نہ کریں۔ یا یہ معنی ہے کہ جو تم سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ بات سارے ہی کفار میں ہے، کیونکہ وہ سب دین کے مخالف اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، خواہ انہوں نے کسی وجہ سے جنگ نہ کی ہو، لیکن موقع پانے پر چوکنے والے نہیں۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کافر میدان میں تمہارے مقابل آئیں اور تم سے لڑنے والے ہوں، ان سے لڑو۔ اس صورت میں ضعیف، بوڑھے، بچے، مجنوں، اپاہج، اندھے، بیمار، عورتیں وغیرہ جو جنگ کی قدرت نہیں رکھتے اس حکم میں داخل نہ ہوں گے، ان کو قتل کرنا جائز نہیں۔ کفار سے جنگ اور ان کا قتل جائز ہے۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا، تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔